إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى الإمامان أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. کچھ گزشتہ خطبات جمعہ سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات جاری ہے کہ شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی خطرناک صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ بھی کرتے ہیں اور حیلے بہانوں سے اپنے گناہوں کو صحیح سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. اسی حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کا ارادہ اللہ کی توفیق سے لے کے آیا ہوں کہ رب ذوالجلال اپنی رحمت سے کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو شیطان کی اس کارروائی سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. کچھ لوگ سود کے لین دین کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں اور اپنے خیال میں بڑی کاریگری کرتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ قرض دیا اور اس کے ساتھ
کوئی اور معاملہ نتھی کر دیا، قرض جو دیا کہا کہ وہی واپس لینا ہے، بظاہر سود سے خالی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چیز طے کرتے ہیں اس میں قرض لینے والے کا کچومڑ نکال دیتے۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے اسے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھار دینا اور اس کے ساتھ لین دین کرنا، سودا کرنا، ان دونوں کا اکٹھا کرنا جائز نہیں۔ توجہ فرمائیے، اس بات کا تعلق مجھ سے اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ۔ پھر سماعت فرمائیے، ترجمہ مزید آسان ہے۔ قرض دینا اور سودا کرنا دونوں کا اکٹھا کرنا حلال نہیں۔ 10 لاکھ قرض دیا اور ماشاء اللہ تبارک الرحمن بظاہر 10 لاکھ دے کے 10 لاکھ ہی لینا ہے، اور ساتھ ایک مکان فروخت کر دیا کہ اس کی قیمت مارکیٹ میں 50 لاکھ، وہ 55 کا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ماشاءاللہ 10 لاکھ قرضہ دیا ہے بغیر سود کے، تو یہ 5 لاکھ کس وجہ سے زیادہ لیا ہے؟ لینے والا لے بھی رہا ہے، دینے والا دے بھی رہا ہے۔ یہ 5 لاکھ کا جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے 10 لاکھ کا قرضہ دیا، تو قرضہ کے بدلہ میں جو اضافہ ہے، سود اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا نام سود ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے تو وہ قرض لینے والا اس کو کوئی تحفہ دے یا اس کو اپنی سواری پہ سوار کرے، جس کو آپ آج کہتے ہیں لفٹ دے۔ پھر سماعت فرمائیے، جب کوئی شخص کسی کو قرض دے اور مقروض اس کو تحفہ دے یا اس کو اپنی سواری پہ سوار کرے، دونوں دفتر جا رہے ہیں جاب پہ، مقروض کے پاس گاڑی ہے، قرض لینے کے بعد آ گیا، آئیے اکٹھے چلتے، تو کیا کرے؟ فرمایا فلا یرکبھا ولا یقبلہ، اس کی سواری پر سوار نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے فضل الہی صاحب؟ اس کی سواری پر سوار نہ ہو، اس کا ہدیہ قبول نہ کرے،
اور شیطان کتنا گمراہ کرتا ہے، جی ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، یہاں سنت نہیں، یہاں خنزیر کا کھانا ہے۔ دھوکے باز کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بے دینی کے لیے شرعی غلاف چڑھاتے ہیں، واضح الفاظ، فلا يقبلها فلا يركبها، اس کی سواری پہ بولو، سب بولو، سواری پہ سوار تو نہیں ہونا، اور جو سودا اس کی قیمت 50 لاکھ ہے وہ 55 کا لینا ہے۔ عقل ساتھ ہے یا جا چکی ہے؟ اللہ کرے کہ میری نیت خالص کر دے، اور کہنے کا مقصد کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن بات کا سمجھانا ہو، اور اگر پھر بھی کوئی دکھ پائے تو اس کا اپنا نصیب، یہ تو کسی کے قبضہ میں نہیں، لیکن اللہ سے التجا، آپ بھی آمین کی، اللہ میری نیت خالص کرے، مجھے بھی ثواب ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ بات کھولنے لگا ہوں، اور اللہ کرے کہ نیت میری خالص ہو کہ کچھ لے کے جائیں۔ سودے لیتے ہیں ایڈوانس، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں دیتے ہیں، الگ سے، سودے سے الگ سے، کیوں؟ کہ کچھ بچا لیں، اس کا سودے سے تعلق نہیں، وہ رقم دیتے ہیں اس لیے تاکہ 50 کا سودا 40 میں کرے۔ کیا ہے وہ؟ مفتیان سے پوچھئے ضرور، ایسا نہ ہو اپنے خیال میں بہت شاندار چل رہے ہیں اور ہو سارا کام کھوٹا۔ میں مفتی تو نہیں، بڑے علماء سے ضرور پوچھئے۔ تو فرمایا اگر قرض لیا ہے، اب اس کو ہدیہ دیا گیا، سواری پر سوار ہونے کی پیشکش کی گئی، ہدیہ قبول نہ کرے، سواری پہ سوار نہ ہو، الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلك، ہاں اگر قرض کے لین دین سے پہلے ان کا آپس میں یہ معاملہ تھا، پڑوسی ہیں، پہلے بھی روز جا رہے تھے، گاڑی والے نے قرض لیا، اب جو سوار کر رہا ہے یہ قرض لینے کے بعد نہیں، پہلے سے دونوں میں یہ دستور چل رہا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ واضح ہے بات؟ قرض لینے اور دینے والے میں قرض لینے سے پہلے ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا نظام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیز قرض کے بعد آئی اس کو قبول نہیں کرنا۔ حضرات صحابہ اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نصیحتیں فرمائیں، حضرات صحابہ نے امت کو انہی باتوں کی تاکید کرنے میں کچھ کوتاہی نہ کی۔ آئیے ان کے ارشادات بھی کچھ سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے یہودی عالم، پھر مسلمان ہوئے اور اسلام میں بڑی شان اور مقام پایا۔ ان کے دوست ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ابو بردہ تھے، ان کو نصیحت فرماتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی
امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں اس نصیحت کو محفوظ کر دیا. فرمایا انک بارض الربا بها فاحش، تم ایسی سرزمین میں ہو، ایسے ملک میں ہو کہ وہاں سود کا دورہ ہے. اذا كان لك على رجل حق، اگر تیرا کسی شخص کے ذمہ قرض ہو، فأحدى إليك حمل ابن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. اگر تیرا کسی شخص کے ذمہ قرض ہو، وہ تجھے گھاس کا ایک گٹھا یا جو کا ایک بنڈل یا چارے کا ایک گٹھا بطور تحفہ دے، اور میں اس کو قبول نہ کرنا، اس کو قبول نہ کرنا، فَإِنَّهُ رِبَا، کیونکہ وہ سود ہے. تیرا قرضہ اس کے ذمہ ہے، یہ اس قرضہ کی بنا پر تجھے گھاس کا گٹھا دے رہا ہے، جو کا بنڈل دے رہا ہے، چارے کا گٹھا دے رہا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا. امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ نے اسی قسم کا فرمان حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ایسا فرمان ہی نقل کیا. امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ایک واقعہ السنن الکبریٰ میں روایت کیا. سماعت فرمائیے. ایک شخص اس کے دوسرے کے ذمہ 20 درہم قرض سے، مقروض اسے مقروض قرض دینے والے کو تحفہ دیتا رہا. قرض دینے والا اس کی بطور تحفہ دی ہوئی چیز کو فروخت کرتا رہا. اس نے حساب لگایا تو اس کے تحائف کی قیمت 13 درہم ہو چکی تھی. اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مسئلہ دریافت کیا گیا. یہ قرض دینے والا، یہ لینے والا، مقروض نے جو تحفے دیے ان کی قیمت کتنی بنی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، فرمایا تیرا قرضہ اس کے ذمہ 7 درہم ہے. کتنا قرضہ ہے؟ وہ تو 20 تھا، کدھر گئے باقی 13؟ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. باقی دکانداری مکر و فریب ہے، اور وہ مسلمانی نہیں، وہ یہودیوں کا طریقہ، اور اس بارے میں حدیث پہلے گزر چکی ہے. مزید سماعت فرمائیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص نے ان سے سوال کیا، میں نے ایک شخص کو قرض دیا، میں نے ایک شخص کو قرض دیا، اس نے مجھے تحفہ دیا،
تو میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا 3 کام بتلائے۔ پہلے خلاصہ ان کے جواب کا سنیے کہ تو نے 3 میں سے ایک کام کرنا ہے۔ نمبر 1، اس کا ہدیہ واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے، تجھے قرض دیا ہے۔ نمبر 2، جیسا اس نے ہدیہ دیا ہے اس کا بدلہ دو۔ اگر دین میں ہدیہ لینے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو اس کے بدلے میں تم بھی دو، اس جیسا یا اس سے بھی اچھا۔ اور دوسری روایت میں ہے، یا جتنی قیمت کا تجھے ہدیہ دیا، مقروض کے ذمہ جتنا قرض ہے اتنی قیمت اس قرضہ سے کم کر دو۔ 3 صورتیں یاد کر لیجیے۔ نمبر 1، ہدیہ واپس کرو، اور شاید میرے ناکارے کی رائے میں اس میں تنبیہ زیادہ ہو، دروازہ ہی بند ہو جائے۔ ہدیہ واپس کرو۔ نمبر 2، جو ہدیہ دیا ہے تم بھی دو، اس کے برابر ہو یا اس سے شاندار۔ یہ اس کے برابر یا اس سے شاندار، یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں۔ اور نمبر 3، جتنی رقم کا ہدیہ ہے قرض میں سے وہ کم کر دو، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فتویٰ دیا۔ 20 درہم قرضہ دیا تھا، 13 درہم کے تحائف آئے، باقی قرضہ کتنا رہ گیا؟ مزید چلیے۔ دین کیا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ بہت دور ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے قریب کر دے، اور دین کے قریب ہوں گے تو خیر ہے، وگرنہ وہی ہے جو ہو رہا ہے، اور اللہ آئندہ خیر کرے۔ لیکن دعا سے کام صرف نہ بنے گا، دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو دین کے اندر بھی لائیں۔ امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں حیلہ بہانہ کی ایک اور صورت کو جڑ سے اکھاڑا۔ قرض دیا تو مقروض کو اپنی خدمت پہ لگا دیا کہ چاکری کرے، کہ سیٹھ صاحب نے، شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، فلاں صاحب نے قرضہ دیا، گردن پھنسی ہے۔ اب کوئی بات، اوئے ادھر، اب وہ قرضہ چل رہا ہے، اور یہ بات موجود ہے کہ نہیں چودھری نظر صاحب؟ قرضہ دیا، بس غلامی آ گئی۔ یہ جائز ہے؟ یہ سود ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کیا حیثیت ہے۔ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں، اگر اس نے کسی شخص کو قرضہ دیا، پھر اس کو اپنے کام میں لگایا، پہلے سے یہ دونوں میں طریقہ نہیں تھا، تو کیا ہے؟ فرمایا کان قرضا جر منفعا، یہ وہ قرض ہے کہ اس نے نفع کھینچا۔ اور عام پکا ٹھوس قاعدہ یہ ہے، ہر قرض جو نفع کھینچے اس کا نام ہے سود۔ ہر قرض جس کی وجہ سے قرض دینے والا نفع پائے، اس نفع کا نام کیا ہے؟
تو فرمایا کام پہ لگایا، اور پہلے سے دونوں کے درمیان یہ دستور نہ تھا، تو کیا ہے؟ یہ ایسا قرض ہے کہ اس نے نفع کھینچا، تو جب قرض نے نفع کھینچا تو حرام ہو۔ اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، قرآن و سنت میں کوئی کمی نہیں، اور علماء امت نے قرآن و سنت کے بیان میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہم نہ سمجھیں تو قصور ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ مزید سماعت فرمائیے، قرضیہ اب آئے دن یا گاہے بگاہے اس کے گھر میں ڈیرا ڈالتا ہے، لاؤ جی قرض دینے والے سیٹھ صاحب آئے، ناشتہ ہے، کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں؟ یہ قرض دیا ہے سیٹھ صاحب، کیا حلال ہے؟ کیا کھا رہا ہے؟ یہ حلال کھا رہا ہے یا؟ سنیے، فرماتے ہیں اگر اپنے مقروض سے مہمانی لیتا ہے اور اس سے پہلے قرض دینے سے پہلے دونوں کے درمیان مہمانی والا معاملہ نہ تھا، تو جو کچھ کھائے گا اس کا حساب کیا جائے گا۔ ناشتہ کیا 200 روپے کا، 1000 قرض تھا، اب باقی کتنے دینے ہیں؟ 800 دینے ہیں، 1000 نہیں دینا۔ دوپہر کا کھانا کھایا 400 کا، اب وہ 1000 کا حقدار نہیں، کتنے کا حقدار ہے؟ ملک صاحب چنگا صاحب کی طرح 1000 میں سے 400 کے باقی 600۔ اچھا، اب ناشتہ بھی ساتھ چلا دے گا۔ جو کھائے گا اپنی رقم سے کم کروائے گا۔ کیا دین تھا اور ہم کہاں ہیں؟ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسی دین پر لائے اور اس پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر موت آئے، وگرنہ خیر والی کہانی کوئی نہیں۔ اللہ خیر والی کہانی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ سودے کو، لین دین کو جمع کرنے سے روکا، اور اسی طرح قرض کے ساتھ دیگر چیزیں، دیگر فوائد جو کسی طریقے سے حاصل کیے جائیں، وہ کرایہ داری کی صورت میں ہوں، خدمت کی صورت میں ہو، ضیافت کی صورت میں ہو، ہر وہ چیز جو قرض کے ساتھ، قرض کی رقم کے علاوہ قرض کی وجہ سے حاصل کی جائے، وہ حرام ہے، اور دین میں اسی کا نام سود ہے۔ حضرات صحابہ نے بھی، اللہ کی ان پر انگنت اور لا تعداد رحمتیں ہوں، اس حقیقت کے بیان کرنے میں کچھ کسر اٹھا نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو قرض اور قرض کے حوالے سے ہر بری بات سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔
और अल्लाह अपने फजल करम से हमारे मुल्क को भी कर्ज की गुलामी से अपनी रहमत से आज़ाद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिमौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना शर्रल अशरार। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना शर्रहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम। अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।